Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تقلید پہ یورپ کی رضامند ہوا تو، تقلید پہ یورپ کی رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خدا سر، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خدا سر، حکم سے یہ چراغ بجھایا جائے گا. حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائی اور بزرگوں اور دوستوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے جو موضوع لے کر آیا ہوں، یہ موضوع بھی اپنے اندر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. خاص طور سے آپ کے معاشرے میں، آپ کے علاقے میں جس موضوع کی ضرورت ہے وہ موضوع میں آج لے کر آیا ہوں. آج تک میں نے کبھی بھی کسی سے اس موضوع کے تحت بیان کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے نہیں سنا. اور آپ کے علاقے ساؤتھ میں اس چیز کا جرم جو موضوع لے کر آیا ہوں بہت ہی زیادہ ہے. لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. کاش ہمارے بڑے اس موضوع کے اوپر بیان کرتے. تقریباً مجھے 3 سال ہونے والا ہے، بہت جگہ گیا، لیکن کبھی بھی اس کا لفظ بھی کسی علماء، کسی جماعت کے امیر، کسی مدرسے کے مولویوں سے نہیں سنا. کیوں بیان کریں گے؟ اس لیے کہ اس چیز میں وہ خود ملوث ہے، اس لیے کہ وہ خود اس چیز کو بیان، اس چیز میں خود لگے ہوئے ہیں، خود اس چیز پر عمل کر رہے ہیں. میرے بھائی، میں نے سنا مولویوں سے بھی اور بھی بہت سارے لوگوں سے، وہ اس چیز کے اوپر بیان کریں گے جس میں انہیں نفع ہوتا ہے، فائدہ حاصل ہوتا ہے، لیکن معاشرے کو جو چیز کی ضرورت ہے، جس چیز میں آج مسلمان زیادہ ملوث ہوتا جا رہا، اس چیز کو وہ بیان نہیں کرتے. افسوس کی بات ہے.
اپنے اللہ کو کیا جواب دو گے؟ قرآن کریم کی تعلیمات کو آج جو تم چھپا رہے ہو، کیا میرا اللہ آپ سے سوال نہیں کرے گا؟ میرے نبی کی حدیث جو آج آپ چھپا رہے ہیں، جس میں آپ کو نفع ملتا ہے، فائدہ حاصل ہوتا ہے، صرف اسی کے اوپر جو بیان آج کرتے ہو، کیا اور بھی شریعت محمدی کے مسائل نہیں ہیں؟ بہرحال میرے بھائی، بہت دکھ ہوتا ہے آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں ہر جمعہ آج مسلمانوں کا صرف ہماری مسجد کی بات نہیں، جتنے بھی علاقے میں مسجد ہیں سب کا یہی حال۔ کم سے کم ان کو مسلمانوں کو جمعہ کا دن یعنی ایک دن نہیں، چند گھنٹے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ فارغ نہیں کرتے۔ میرے بھائی، آج آپ کے مسجد کے مولوی علماء مفتیان کرام بیان کرتے ہیں، کس کو سنائیں؟ ہمارے مسلمان آتے ہی نہیں، آخر میں آئیں گے۔ اسی لیے بہت سارے مدرسے کے مفتیان کرام، مساجد کے مولوی حضرات، امام صاحب ایک ہی بیان کو گھما پھرا کے بیان کرتے ہیں۔ ایک کہاوت ہے، جیسا تمہارا دال چاول ویسا تمہارا فاتحہ۔ یہ صحیح ہے، ہمیں یہی کرنا چاہیے۔ جو میں پورا ہفتہ قرآن کریم سے باتوں کو چھانٹتا ہوں، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں ہوتا صحیح کر کے جس موضوع پر بیان کرنا رہتا ہے، اس کو میں تلاش کرتا ہوں کون کون سی اس موضوع کے اوپر میرے نبی کی حدیث ہے، میرے اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس موضوع پر کون کون آیتیں نازل فرمائی ہے۔ اتنی محنت کر کے آتے ہیں، لیکن کس کو سنا ہے؟ کوئی سننے والا ملے تو صحیح۔ اور جیسے مسجدوں میں ہوتی ہے، ایک ہی بیان کو گھما پھرا کے بیان کیا جاتا ہے، لیلا مجنون کی کہانی سنایا جاتا ہے اور دیگر واقعات سنائے جاتے ہیں، معلوم ہی نہیں چلتا کس موضوع کا یہ واقعہ ہے۔ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ افسوس ہے ہمارے مسلمانوں کے اوپر، چند گھنٹے بھی انہیں جمعہ کے دن بیان سننے کا، مسجد میں پہلے آنے کا وقت نہیں ملتا۔ اسی پر اگر بولیں تو بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی کو برا لگتا ہے، اتنی کڑوی کیسے بات کرتے ہیں۔ آج ہمارے مسلمانوں کا ذہن بن گیا ہے، اگر آپ بلاتی کے خلاف بیان کرو تو جماعت والے ہیں جو دوسرے فرقے کے ہیں بہت خوش ہوں گے، لیکن جب جو جماعت میں برائیاں ہیں، جو ان کی خطائیں ہیں، ان کے اوپر بیان کرو تو ان کو برا لگتا تھا کہ جلدی خوش ہو جاتے ہیں۔ آج مسجد اور مدرسے کے امام کس موضوع پہ بیان کرے، کس کو خوش کرے؟ بہرحال میرے بھائی، گفتگو لمبی ہو جائے گی۔ جو موضوع میں آپ حضرات کے سامنے لے کر آیا ہوں، اس کا نام ہے فیملی پلاننگ۔ اسی کے تحت آج آپ لوگوں سے بیان کروں گا، ہر شخص اس میں ملوث ہے، خاص طور سے آپ کا اسٹیٹ، آپ کا صوبہ، آپ کا علاقہ، چاہے مسجد کا مؤذن ہو یا مسجد کا امام ہو، ہر شخص آپ کے علاقے میں ملوث ہے اور خوش ہوتا ہے۔ بہرحال میرے بھائی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں دین دیا ہے، ہمارے نبی کو مذہب اسلام تمام کے تمام مذاہب میں اعلیٰ ہے، افضل ہے، جو اپنی جامعیت کے اعتبار سے مذہب اسلام بے مثال اور بے نظیر ہے، جو لازوال اور باکمال ہے، جو دنیا کے تمام مذاہب میں ممتاز اور منفرد ہے۔ میرے بھائی، جو تمام کے تمام انسانی حیات کے قوانین کو مکمل طور پر بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ دنیا کے مسئلے کو اٹھا کر دیکھیں تو اس میں آپ کو اسلام کا پیش کردہ دستور حیات آپ کی رہنمائی کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اگر آپ دنیا کا کوئی مسئلہ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو قرآن کریم قیادت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر آپ دنیا کا کوئی بھی گوشہ اٹھا کر دیکھیں تو جس میں آپ کو اسلام کا پیش کردہ دستور حیات اور سازگار حیات کی دستگیری کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ میرے بھائی،
دنیا کا کوئی بھی ایسی منزل نہیں جہاں تک اسلام پہنچ کر اپنی دم توڑ دیتی ہو، بلکہ ہر آن، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر جگہ آپ کو اسلامی قوانین ملیں گے، آپ کو اسلام کے قانون ضرور ملیں گے، خوشی ہو یا غم، جینا ہو یا مرنا، دکھ ہو یا مصیبت، سیاست ہو یا قیادت، ہر جگہ میں مذہب اسلام آپ کو ملے گا۔ ہاں میرے بھائیوں، مذہب اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے پوری کی پوری دنیا کو جینے کا طریقہ بتایا ہے، یہی وہ مذہب اسلام ہے جس نے پوری کی پوری دنیا کو جینے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج بڑے بڑے دانشوراں کے لوگ اسلام کے سامنے گھٹنا ٹیکنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ روم و فارس اور یورپ کی عقل حیران ہو گئی، آخر کون سی وجہ تھی؟ یہی وہ مذہب اسلام ہے جس نے آج پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ لیکن میرے بھائی، اسلام کا کٹر دشمن یورپ، جس کا مشن ہمیشہ سے قرآن کریم کو مٹانا رہا ہے، جو ہمیشہ سے اسلام کے دشمنی پر اتار ہو کر اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتا آ رہا ہے، انہوں نے چیلنج کیا ہے، انہوں نے آواز اٹھائی ہے کہ آج قرآن کریم کے آئینی قوانین کے اوپر نظر ڈالی جائے، قرآن کریم کے اوپر نظر کیا جائے۔ زمانہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور دنیا میں کثرت اولاد آبادی سے دنیا تنگ ہو چکی ہے، اس لیے بچے کی پیدائش ترقی کے لیے رکاوٹ ہے۔ اس لیے قرآن کریم اگر اجازت دیتا ہے کثرت ازواج کا، کثرت بیوی کا، یعنی اگر قرآن کریم اجازت دیتا ہے اگر تمہیں استطاعت ہو تو ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہو، اس کے اوپر بھی نظر کیا جائے۔ یورپ دشمن کہتا ہے اسلام کا دشمن، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تناکحوا او تناسلوا تو اس کو بھی بدلا جائے۔ قرآن کریم کے اندر اگر شریعت اسلامیہ کثرت اولاد کو بنظر تحسین دیکھتا ہے تو اس کو بھی بدلا جائے، قرآن کریم کی تعلیمات کو چینج کیا جائے اور اسلامی قوانین کو ختم کیا جائے، شریعت محمدیہ کو بدلا جائے۔ اس لیے آج انہوں نے آواز اٹھائی ہے، اسی لیے جگہ جگہ آپ سنیں گے، گلیوں میں نکل جاؤ آپ کو ہر جگہ ملے گی نسل بندی کا واقعہ، برتھ کنٹرول کا واقعہ۔ آپ بڑا ملن کے گلیوں میں نکل جاؤ، وہاں سے آوازیں آتی ہیں، ایک ہم دو ہمارے دو، ایک کے بعد ابھی نہیں اور دو کے بعد کبھی نہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے اسلام دشمن ان چیزوں کو پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے، کس لیے؟ اس لیے کہ اسلام کو بدنام کیا جائے، قرآن کریم کو بدنام کیا جائے، امت محمدیہ کو ذلیل کیا جائے۔ آج ہمارے نئے نسل کے بچوں کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے، لیکن میرے بھائی اس میں ہمارے مسلمان بھائی، مسلمان اس کو نہیں کہیں گے منافق، ایسے منافق بھی اس میں ملوث ہیں جو آج یورپ کی باتوں کو مان رہے ہیں کہ آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں کہ آپ کے بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھلائے گا، ان کی پرورش کرے گا۔ ہر شخص آج اس میں ملوث ہے، اپنی بیویوں کا نسبندی کرا رہا، برتھ کنٹرول کروا رہا، اس لیے جو آج بہت سارے اسٹیٹ میں یہ قانون بھی لاگو ہو گیا، 2 یا 3 بچے سے زیادہ آپ بچہ پیدا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی کا ہم اس کے محتاج ہیں، تم اس لیے یہ چیز کیوں کروا رہے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے اپنے مالک، اپنے گورنمنٹ کی فقیری کے لیے اگر ہم بچہ زیادہ پیدا کریں گے، گورنمنٹ کے جو سروسز ہیں اس سے ہمیں فائدہ
میرا اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جتنی بھی رہنے والی چیزیں ہیں، چلنے والی چیزیں ہیں، تمام کے تمام رزق کی ذمہ داری میرا اللہ کا ہے۔ لیکن آج قرآن کریم کوئی تعلیمات کو، قرآن کا قانون کو بدلا جا رہا ہے، لیکن ہمارے منافق مسلمان بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں میں دشمن اسلام، یہ قرآن آخری کتاب ہے، اس کے بعد دنیا میں میرا اللہ کا کوئی کتاب آنے والی نہیں۔ اس میں جو قوانین ہیں یہ عزم مسلم کی طرح یہ پکا قانون ہے کہ دنیا کے کافروں جب تک جان چاندنی دیتا رہے گا، قرآن کریم کی تعلیمات چلتی رہے گی، جب تک زمین سے کلہ نکلتا رہے گا اس وقت تک قرآن کریم کی تعلیمات چلتی رہے گی۔ ہمیں معلوم ہے ہمارے بدبخت منافق مسلمان تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کہیں پر میر جعفر پیدا ہوں گے، کہیں پر میر صادق پیدا ہوں گے جنہوں نے ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کی۔ آج کے ایسے مسلمان میں منافق پیدا ہو کر میرے نبی کے دین کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن دنیا کے کافروں جو سچے پکے مسلمان جو دکھلانے والے نہیں، جو پکے مسلمان ہوں گے تمہارے بات پر کبھی عمل نہیں کریں گے۔ کس چیز سے میرے بھائی ہم ڈر رہے ہیں کہ آپ کو اللہ کے یقین نہیں؟ میرا اللہ قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ فرماتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میرا اللہ جس کو چاہے بغیر حساب رزق دیتا ہے۔ تو آج تم جس تنگی کے ڈر سے اپنی بیوی کا نسب بندی کراتے ہو تمہیں شرم نہیں آ رہی، بچے پر جوک کراتے ہو تمہیں شرم نہیں، ویسے تو اپنے آپ کو بہت بڑا مفتی سمجھتے ہو۔ میرا اللہ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں تمام کی تمام چیزوں کو روزی دینے والا ذو القوة المتین، وہ صاحب مالک ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ دنیا کے کافر کہتے ہیں کہ ترقی، یہ دنیا کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، زمانے نے گردشیں کی ہیں، کروڑیں لیے ہے، اس لیے قرآن کریم کی تعلیمات کو بدلا جائے، اللہ کے نبی کے حدیث کو ختم کیا جائے، اس لیے کہ وہ اس وقت کی باتیں تھی، اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ لوگوں میں پوچھنا چاہتا ہوں آج جتنی آبادی ہے دنیا کے اندر، آج سے 500 سال پہلے ہی اٹھا لیجیے، 500 سال کے لوگوں کو کیا معلوم تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے وسیلے ذریعے آبادی کے ساتھ بڑھائے ہیں، پیدا کیے ہیں، کہ ہم کو معلوم تھا میرا اللہ زمین سے زمین کو پھاڑے گا، پیٹرول نکالے گا۔ پہلے زمانے میں لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، جانوروں پر سفر کیا کرتے تھے، اور ان سے کہا جاتا ہے ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے تم ہوا میں اڑو گے، ہوائی جہاز پر چلو گے۔ وہ ہنستے ہمیں بیوقوف سمجھتے۔ اس وقت آدمی کم تھے، آدمی کی آبادی زیادہ ہوئی، زیادہ انسان پیدا ہوئے، پھر اللہ نے ذریعہ بھی بنا دیا، پیٹرول زمین کے اندر سے نکال دیے۔ کیا پہلے کے لوگوں کو کہا جاتا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے؟ اس زمانے میں لوگ پہاڑ کی کوہ میں اپنی زندگی بسر کرتے تھے، جھوپڑیوں میں زندگی بسر کرتے تھے، وہ مذاق بناتے۔ لیکن آج یہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ اور پہلے کے لوگ سے کہا جاتا کہ آج تم لیٹر لکھتے ہو ڈاک کے دوارا، تمہاری بات دوسروں تک پہنچائی جاتی ہے، لیکن ایک زمانہ آئے گا لوگ ضرورت موبائل کا کسی ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے، بات درکنار لوگ بہت دور رہیں گے، لاکھوں کروڑ کلومیٹر کے دور پر موبائل میں وہاں سے دوسرے کو دیکھ لیا کریں گے، مذاق بناتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ذریعہ بنایا یا نہیں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، تمام کی تمام چیزوں میں کس کی کار فرمائی ہے؟ ان تمام کی تمام چیزوں یعنی موٹر گاڑی
دماغ کس نے دیا تھا؟ اس چیز کا سبب کس نے پڑھایا؟ جو پہلے زمانے میں لوگ مٹی کا تیل ڈال کر گھر کو روشن کیا کرتے تھے، آج لائٹ چل رہا۔ پھر اللہ نے کیا آپ کے لیے آپ کے رہنمائی نہیں کی؟ ان تمام کی تمام چیزوں کا جو بنانے والا ہے، کیا میرے اللہ نے ان کو سبق نہیں سکھایا، ان کو طریقہ نہیں بتایا؟ کیا جواب دو گے؟ یہی نا، ان تمام کے تمام چیزوں کا مالک، ان تمام کے تمام چیزوں کا کرنے والا ایک اللہ ہے، جو خالق الارض والسماوات ہے، جو تمام کی تمام دنیا پر حاوی ہے۔ لیکن آج پھر بھی ہمارے مسلمان نہیں سمجھ رہے۔ بہت سارے لوگ یورپی مغربی ذہن کے لوگ بیٹھ کر حساب لگاتے ہیں کہ 10 سال میں ہمارے ملک کی آبادی 1.5 کروڑ بڑھ گئی ہے، 2.5 کروڑ بڑھ گئی، 100 سال میں 4 گنی زیادہ ہو جائے گی۔ لوگ کہاں سنبھالیں گے، کہاں زندگی بسر کریں گے؟ قرآن کریم کی تعلیمات پر اعتراض کرنے والوں، میرا اللہ نے 1000 سال سے بستی کو جس طریقے سے زمین پر چلا رہا ہے، قیامت تک چلا رہے گا، چاہے لوگ دنیا میں جتنے پیدا ہو جائیں۔ شرط یہ ہے تمہارا ایمان پکا ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ کے ڈر سے ہمیں فقیری نہیں ملے گا۔ اپنی بیوی کا نسبتی نہ کراؤ، برتھ کنٹرول نہ کراؤ، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ میرے نبی کی بہت ساری حدیثیں ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں تناکحوا او تناسلوا، شادی کرو، اپنی نسل کو بڑھاؤ۔ دوسرے مقام پر میرے نبی فرماتے ہیں تزوجوا الودود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ۔ مسلمانوں، تم ایسی عورت سے شادیاں کرو جو سب سے زیادہ اچھا جننے والی ہو، تاکہ میں قیامت کے دن فخر کروں میں اتنے لوگوں کا نبی ہوں۔ لیکن آج ہمارے مسلمان بھائی اپنے نبی کے حدیث کا پیر پیر کر منافقوں کی زندگی بسر کر رہے کہ میرا اللہ کا آپ کو قرآن کریم کی آیت یاد نہیں؟ میرے بھائی شرم کرو، بہت بڑا جرم ہے۔ اور جو آج اپنی بیوی کا نکاح کرواتے ہیں، جو آج معاشرے میں جتنی زناکاری عام ہے، بدکاری عام ہے، جتنے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، یہ صرف انہی کی نحوست ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یورپ کے مغرب ہی کے ایک بہت بڑے عالم ڈاکٹر ستیاپتی اپنی کتاب فیملی پلاننگ میں لکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنی بیوی کا نسل بندی کراتے ہیں، برتھ کنٹرول کرواتے ہیں، ان کے بہت ہی خطرناک نتائج نکلتے ہیں۔ سب سے بڑے خطرناک نتائج یہ ہے، عورت ہمیشہ کسی سے غصے میں رہے گی، ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، تمہارے دل میں تمہارے جو دل ہے اس سے سکون نکل جاتا ہے، تمہیں چین کی نیند نہیں آئے گی اور عورت بانجھ ہو جاتی ہے۔ بھائی کتنے بڑے گناہ کا ہم ارتکاب کرتے ہیں، ذرا سوچو تو صحیح۔ اور ڈاکٹر ستیاپتی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اور بھی اس کے بہت سارے خرابیاں ہیں، اس کے اثرات ہیں ایسا کروانے سے۔ اسلام تو آپ کو کبھی یہ نہیں کہتا، جو آج اسلام کا مذاق بناتے ہیں مسلمان سب سے زیادہ بچہ پیدا کرنے والے ہیں، آپ کو اسلام یہ کبھی نہیں کہتا شادی کر کے تم بچہ پہ بچہ پیدا کر کے گھر میں بیٹھے رہو۔ میرے نبی کی حدیث اٹھاؤ، میرے نبی فرماتے ہیں امت محمد کو اگر تمہیں اس کی طاقت ہو شادی کرنے کا، اپنی بیوی بچے کا نام نفقہ اٹھانے کا، خرچہ اٹھانے کا، تب تم شادی کرو، ورنہ تم روزے رکھو۔ اور میرا اللہ بھی قرآن کریم کے اندر یہ نہیں کہتا شادی کر کے صرف تم بچہ ہی پیدا کرتے رہو، گھر میں بیٹھے رہو، نہیں۔ میرا اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو۔ فضل سے مراد یہاں پر رزق ہے، صرف گھر میں بیٹھے نہ رہو، کچھ اپنے پیٹ کو باندھنے کے لیے روزی بھی تلاش کرو۔ دوسرے مقام پر میرا اللہ فرماتا ہے اسی کے مطابق
اپنے ہاتھ کو بنا ہوا نہ رکھو، کچھ کام کرو۔ میرے بھائی، میرے نبی کی حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ میرے نبی کے پاس آئے، انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ کے نبی سے دعا کی درخواست کی، اللہ کے نبی ان کے لیے دعا فرمائے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہم اکثر مالہ و ولدہ، یا اللہ ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں زیادہ بڑھوتری عطا فرما، زیادہ کر دے۔ اس طریقے سے میرے بھائی میرے نبی کی درجنوں حدیثیں ہیں جس میں میرے نبی فرماتے ہیں اپنے اولاد میں یعنی کثرت اولاد کو کرنے کا میرے نبی اجازت دیتے ہیں، کہتے ہیں ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچہ کرنے والی ہو۔ لیکن آج ہمارے مسلمان بھائی اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر کے انجام دے کر خوش نظر آتے ہیں، جن کو یقین ہو جاتا ہے ان کا مذاق بناتے ہیں کہ مرغیوں کے جیسے بکری کے جیسے بچہ پیدا کر رہا۔ میرے بھائی گناہ کر کے تم خوش نظر آتے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمام کے تمام چیزوں کا مالک میرا اللہ ہے، ہمارا تو عقیدہ ہونا چاہیے تمام کے تمام چیزوں کا رزق دینے والا میرا اللہ ہے، کسی کو میرا اللہ بھوکا نہیں مارتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں آپ سمجھیں کہ تمام کے تمام چیزوں کا مالک، تمام کے تمام لوگوں کو رزق دینے والا اللہ ہے، ہم صرف گھر میں بیٹھے ہوئے نہیں۔ اسی طریقے کی واقعہ ہے، واقعہ بیان کر اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ وہ کہیں پر جا کے بیان سنتے ہیں، حضرت بیان کر رہے ہوں گے کہ تمام کے تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے، تمام کے تمام چیزوں کا رزق دینے والا اللہ ہے۔ وہ اپنے دماغ میں اس کو بیٹھ جاتا ہے کہ جب بیان کیا جاتا ہے کہ تمام کے تمام چیزوں کو کھلانے والا اللہ ہے، ہم آج تجربہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہمیں کھلاتا ہے۔ اس طریقے سے آپ میرے بارے بیان نہ سنیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے اپنے ہاتھوں کو بھی اٹھاؤ، کام کاج بھی کرو، صرف اللہ کی امید کر کے آپ گھر میں بیٹھے رہو، تجربہ کرو تو نہیں ہونے والا۔ اس کے لیے ایمان کو بنانا پڑتا ہے۔ اس شخص کے بارے میں آتا ہے اور گھر کو آتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ وہاں اچھا کھانا بنا، اس کی بیوی اچھا کھانا بناتی ہے، کھانا کو پیک کر کے وہ جنگل بیابان میں نکل جاتے ہیں، خطرناک جنگل میں، اور جا کر اپنے ٹفن کو اپنے کھانے کو وہ نیچا کر پیڑ پر چڑھ جاتے ہیں، چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ اپنے دل میں خیال کرتا ہے آج میں دیکھتا ہوں، آج میں اپنے ایمان کو آزماتا ہوں، میرا اللہ کیسے ہمیں کھانا کھلاتا ہے۔ درختوں پر میرے بھائی وہ بیٹھ جاتا ہے، خطرناک جنگل تھے، اس جنگل میں ڈاکو آ کرتا تھا۔ ڈاکو کا جب سفر اس راستے سے ہوا تو کیا دیکھتا ہے، ٹفن پڑا ہوا ہے، تمام کے تمام ساتھی کو بلاتے ہیں، جس کو بھوک لگی ہوگی، ٹفن کو کھولا جاتا ہے تو اچھا کھانا، تمام کے تمام جو ڈاکو اس کے ساتھ ہوتے ہیں کھانے کو تیار، اس کا جو مین ہیڈ ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں اتنا اچھا کھانا ابھی تک گرم ہے، کس نے دیا؟ اور ہو سکتا ہے ہمیں فسانے کے لیے یہاں پر کھانا رکھا ہو کہ اس میں پوائزن میں ملایا گیا ہو، زہر سے ملایا گیا ہو۔ اس کو پہلے چیک کیا جائے، دیکھو ابھی گرم کھانا ہے، کوئی اگل بغل بھی ہوگا، تلاش کر کون ہے وہ۔ اس کے ساتھ ہی میرے بھائی تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ جو درخت پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کو کان پکڑ کر نیچے اتارتا ہے، اس کو کھانے کے لیے کہتا ہے۔ وہ مسلمان کھانے کو تیار نہیں، اس کو مارا جاتا ہے، ڈنڈے سے ڈانٹ مارتے ہیں، اس کو دھمکی دیتے ہیں تو نے اس کھانے کو نہیں کھایا ہم تجھے گولی مار دیں گے۔ وہ ڈر سے کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے، تھوڑا سا کھانا کھاتا ہے، ڈاکو کہتے ہیں رک جاؤ، ہم تھوڑی دیر تجھے دیکھیں گے، اگر تو مرا ہے اس میں زہر ضائع ہوگا ہم نہیں کھائیں گے، اگر تو نہیں مرے گا تو ہم اس کو کھائیں گے۔ میرے بھائی اس طریقے سے لمبا ہو گیا ہے، بہرحال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ مسلمان تھا، وہ آخر میں مار کھا کے کہتا ہے جب ڈاکو چلے جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا بھی کرشمہ اتنا عجیب ہے، جو نہیں کھاتا ہے جو اس کو ڈنڈے مار کر کھلاتا ہے۔ میرے بھائی اس طریقے سے آپ مجنون جیسے کام نہ کریں، ہم دیکھیں میرا اللہ کیسے ہمیں کھلاتا ہے، گھر نہ کرنے بلکہ میرا اللہ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے
دینے والے تو ہم ہیں لیکن ذریعہ ہم نے تمہیں بنایا ہے. تم اپنا ہاتھ پیٹ چلاؤ, ہم تمہیں خود رزق دیں گے. صرف ہاتھ اپنے ہاتھ رکھ کر گھر میں بیٹھے رہو اور تم یہ دیکھو کہ اللہ کیسے ہمیں کھلاتا ہے, پھر تو یہ کام نہیں ہونے والا. خدا میرے بھائیوں, جو آج ہم سب لوگ گناہ میں ملوث ہیں, برتھ کنٹرول کے اوپر, فیملی پلاننگ کے اوپر, میرے بھائی اس سے باز آ جاؤ. بہت بڑا گناہ ہے. میرا اللہ کبھی بھی آپ کو بخشنے والا نہیں. اگر میرے نبی نے میرا اللہ سے شکایت کر دیا, ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا, ربا یہ مجرم ہے, میں نے جو قرآن سے خون سے لکھ کر لے کر آیا تھا, انہوں نے اس قرآن پر نہ عمل کیا, میں دوسروں کو عمل کرنے دیا. اس لیے کہ جو آج ہم لوگ اپنی بیوی کا نسبندی کراتے ہیں, جو نہیں کراتے تو زیادہ بچہ ہوتا ہے, ان کا مذاق بناتے ہیں. خدا میرے بھائی اتنے بڑے گناہ سے باز آ جائے. میں سب کی بات کر رہا, کوئی مسجد کا امام مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے. آپ کے ایریے کا, آپ کے صوبے کا, ہمارے طرف نہیں, آپ کے طرف کی باتیں کر رہا. ہمارے طرف یہ قانون لاگو نہیں ہے, ہمارے طرف بھی ہوگا بہت نہ کے مقابلے میں, لیکن آپ کے اسٹیٹ, آپ کے صوبے میں یہ 100% چیز زیادہ ہے. خدا میرے بھائیوں, اس گناہ سے باز آ جاؤ. کتنے آپ کے گاؤں میں ایسے مسلمان ہیں جس کو 2 بچے سے زیادہ نہیں, کیا اس کی مردانگی ختم ہو گئی, الو بناتے ہو. خدا میرے بھائیوں, اپنی بیوی کے اوپر ظلم نہ کریں. اس موضوع پر کوئی بیان نہیں کرتا, کوئی جماعت کا امیر نہیں, کوئی مسجد کا امام نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خود اس میں ملوث ہے. خدا میرے بھائیوں, ان تمام باتوں پر آپ عمل کریں. کھلانے والا اللہ ہے. گورنمنٹ کی چند روپے کی فقیری کی وجہ سے اپنے بچے کو آپ زندہ درگور مت کرو. زمانے جاہلیت کی طرح کھلانے پلانے کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو. میرے نبی کی حدیث ہے, میرے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن جو آج لوگ اپنی بیوی کا نسبندی کراتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو مارتے ہیں, قیامت کے دن میرا اللہ جہاں جگہ ہاتھ میں اپنے بچے کو ختم کیا ہے اس میں روح ڈھونگے گا, روح ڈالے گا میرا اللہ, وہ بچہ خود جواب دے گا. میرا اللہ یہی ہے وہ پرور جنہوں نے مجھے زندگی دنیا کے اندر ایک سانس میں لینے کی اجازت نہیں دیا تھا. اس وقت میرے بھائی آپ کا کیا حال ہوگا؟ آپ کتنا گناہ کر لو, لیکن جو بچہ آج آپ ضائع کر رہے ہیں, یہی بچہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ کی شکایت کرے گا. میرے بھائیوں, کہنے کی تو بہت ساری باتیں ہیں, وقت کی قلت کی وجہ سے میں ان باتوں کو سمیٹتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.